بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین حضرات، نئے ناول غربتوں سے آگے کی پہلی قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ اگر ناول پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کریں، شکریہ۔ یہ سپہر کا وقت تھا جب وہ اپنے ہاسٹل کے روم میں کرسی پہ ٹیک لگائے اداس سی بیٹھی تھی۔ رات والے واقعے کو سوچ کر اداس ہو رہی تھی۔ کاش وہ وہاں ولا میں ٹیوشن پڑھانے پر راضی نہ ہوتی تو نہ اس کو دیکھتی نہ اس شخص سے ملتی۔ اس کی زندگی نے تب سے پلٹا کھایا تھا جب سے وہ شخص ٹکرایا تھا۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنا چاہتی، ہر موڑ پر وہ اس سے آ ٹکراتا تھا۔ ٹون ٹون سیل کی وائبریشن پر وہ چونکی۔ فون پر یونی کی پرنسپل نے اسے آفس آنے کو کہا تھا۔ وہ اٹھی اور ویسے ہی آفس جانے کو باہر نکل آئی۔ کچھ دیر میں وہ ناگواری کے تاثرات کے ساتھ پرنسپل آفس میں داخل ہوئی۔ پرنسپل مسز بلال ویل ڈریسڈ سی اپنے شاندار آفس میں گھومتی کرسی پر بیٹھی آن عصمت کے دلکش چہرے کو گورتے تنزیہ نظروں سے خیر مقدم کیا۔ آنیہ، عصمت، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم ایک نہایت قابل اسٹوڈنٹ اور ایک خوبصورت لڑکی ہو، لیکن افسوس کہ میرا خاندان ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اپنی بہو بنانے میں دلچسپی قطعی نہیں رکھتا۔ سو میں تمہارے آگے دو آپشن رکھتی ہوں، یا تو اسٹڈی کے بعد یہاں جاب جاری رکھو یا پھر میرے بیٹے خان حارث کا پیچھا چھوڑ دو۔ آن کی نیلی آنکھوں میں ایک بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ بنا تاثر کے اس کی بات سنے گی۔ جب پرنسپل نے بات ختم کی تو آن نے سرد لہجے میں زور دے کر کہا، میں یتیم نہیں ہوں، لیکن ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ نخوت سے اسے دیکھ کر جلدی میں بولی تھی۔ آن نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ ویسے بھی اس کی والدہ اب زندہ نہیں تھا اور یتیم ہونا بہرحال کسی کی ناجائز بیٹی ہونے سے کہیں بہتر تھا۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ فیصلہ لمحے میں ہو گیا۔ تبھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مضبوط لہجے میں بولی، میں یہاں جاب کرنے کا انتخاب کرتی ہوں میم۔ مسز تقی اس کا جواب سن کر کافی حیران ہوئی۔ وہ واقعی اس جواب کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ وہ سمجھی وہ اس کے بیٹے کے پیچھے ہے تو اس کا انتخاب ہی کرے گی، لیکن ملازمت ملنے کے بعد تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی تو نہیں؟ مسز بلال جیسے اس کا گلٹ جاننا چاہا۔ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ مجھے پچھتاوا ہوگا تو میں ابھی آپ کو ایک سٹیمپ پیپر لکھ کر دے سکتی ہوں کہ میرا خان حارث سے آئندہ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آن کا لہجہ بہرحال فیصلہ کن اور مضبوط تھا۔ خوب، بہت خوب۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران میں نے تمہیں کافی اہمیت دی تھی، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ اب تم فارغ التحصیل ہونے والی ہے اور میرے بیٹے کے آگے بھی ایک روشن مستقبل ہے۔ اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ تم اپنے الفاظ کا پاس رکھو کہ مسز بلال نے اس سے لگے ہاتھوں وعدہ لیا تھا۔ شاید اس سے ڈر تھا کہ کہیں اس کی خوبصورتی کے آگے اس کا بیٹا پھر سے نامار مٹے۔ میں اپنے الفاظ کا پاس رکھوں گی۔ آن نے کافی برداشت سے کہہ کر اس کے سارے وہم اپنے جملے سے ختم کر دیے۔ جب وہ آفس بلڈنگ سے باہر نکلی تو پہلے سے ہی کافی بارش ہو رہی تھی۔ آن نے بے اختیار منہ اوپر اٹھا کر تیز برستی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ ایک بارش اس کے اندر ہو رہی تھی اور ایک بارش باہر ہو رہی تھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ اندر کی بارش دکھتی نہیں تھی۔ وہ بارش میں تیز سے بھاگنے لگی جیسے اپنے اندر کی تکلیفوں سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی ہو۔ اس کا منگیتر بھی چلا گیا اور شاہ فیملی کی ٹیوشن بھی اس نے چھوڑ دی تھی۔ سو اب اس کے پاس باقی کھولنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ کیسے سروائیو کرے گی وہ؟ جب وہ یونی کے گیٹ کے پاس پہنچی تو ایک جانی پہچانی سی کار اس کے تقریباً قریب آ کر رک گئی۔ کار کا دروازہ کھلا اور ایک جوڑا باہر نکلا۔ مرد نے عورت کے اوپر چھتری تانی ہوئی تھی۔ وہ رک گئی اور تقریباً مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ لڑکی زور سے پکارتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، آنیہ رکو۔ لڑکی اس کی طرف بھاگتی آئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور اس کے دونوں ہاتھ زبردستی گرفت میں لیے۔ آن، آئی ایم سوری، یہ میری غلطی ہے، تم مجھے مارو، ڈانٹو۔ پاس کھڑا مرد جلدی سے آگے بڑھا اور چھتری دونوں لڑکیوں کے اوپر تان کر بارش سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ بھی آن کو دیکھنے لگا۔ آن، مجھے بالکل نہیں پتا کہ کل کیا ہوا تھا، میں وہ جھجک کر رو گئی۔ سچ کہنے سے ہچکچاہٹ ہوئی۔ آنیہ، آئی ایم سوری، یہ میری غلطی ہے، تم مجھے ڈانٹو، بھلے مجھے مارو۔ اس نے آنیہ کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر لی۔ پاس ہی وہ مرد بھی جلدی سے آگے بڑھے اور جلدی سے اس لڑکی کے اوپر چھتری تان لی۔ بارش اب بھی مسلسل ہو رہی تھی لیکن اس میں تیزی کم ہو گئی تھی۔ آنیہ مکمل بھیگ تھی بلکہ ہلکی سرد لہسوں سے کپ کپا رہی تھی۔ وہ مرد آنیہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش شرم ساری صاف دیکھی جا سکتی تھی، جیسے اسے پچھتاوا ہو سا ہو۔
آن مجھے واقعی میں نہیں معلوم تھا کل رات کیا ہوا تھا۔ لڑکی نے پھر سے دہرایا۔ ان دونوں کی طرف دیکھ کر آن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ روئے یا ہنس دے۔ کہانی کا پلاٹ بہت ہی غیر افسانوی تھا۔ اس نے سوچا کہ ایسا صرف کہانیوں یا افسانوں میں ہوتا ہوگا۔ ایک طرف اس کا سو کالڈ منگیتر تھا، دوسری طرف اس کی دوست اور روم میٹ تھی۔ افسوس کی بات یہ کہ دونوں ہی آنیہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، وہ بھی آنیہ۔ عصمت کی ناک کے نیچے کمال ہے، اس نے سوچا، اور جب اسے یہ بات پتہ چلی تب اس نے غصے میں ہان سے جھگڑا کیا تھا۔ اس میں غلطی پتہ نہیں کس کی تھی، اس کی جذباتیت کی جو وہ برداشت نہ کر سکی، یا اس کی قسمت کی جو جس سے بھی وہ محبت کرتی تھی وہ اسے چھوڑ جاتا۔ پہلے اس کی ماں پھر منگیتر۔ ہان نے اس کو نظر انداز کر دیا اور ہان کی طرف ساد نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہان حارث، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں اتنے سارے لوگوں میں سے کیوں پسند کیا تھا؟ ہان حارث کی شرمندگی سے نظریں جھک گئی اور کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کے پاس الفاظ ہوتے تو وہ بولتا نہ، سوائے ندامت سے نظر جھکائے رکھنے کے ہی۔ بچہ ہی کیا تھا حارث کے پاس۔ اسے سر جھکائے دیکھ کر آن ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ تم کو میں نے سب سے مختلف پایا تھا۔ تم نے بھی کہا تھا میں دنیا کی ہر عورت سے مختلف، اور میں ایمان لیا وہ تنزیہ سی۔ تم نے کہا مجھے دیکھ کر تمہیں زندگی کا احساس ہوا، میں نے یقین کر لیا اور اس یقین کے راستے پر قدم رکھ دیے تھے۔ ہان اس نے اسے تعصب سے دیکھا۔ ہان شرمندہ سے ہوا، یہ سچ تھا۔ حنیم جلدی سے آگے بڑھائی ایسے کہ ان دونوں کے بیچ حائل ہو تاکہ دونوں ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ آن یہ میری غلطی سے ہوا، میں نے ہی آن حارث کو اپنی طرف میل کیا تھا۔ ہان کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ بے قصور ہے، اسے الزام مت دو۔ اس کی بات پر آن نے خود کو بمشکل پرسکون رکھا۔ ہر ایک کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے سادہ نظروں سے ہان کو دیکھا، اور تم کو اس کی قیمت ضرور ادا کرنی پڑے گی۔ تمہاری مہربانی جو تم نے مجھے یہ سکھا دی کہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے نا۔ اس نے دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ پل تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ تمہارا شکریہ، اب شاید ہی میں کسی مرد پر اعتبار کر سکوں۔ اس کا لہجہ افسردگی لیے ہوئے تھا۔ ماں مجھے معاف کر دو۔ ہان کا لہجہ معافی تلافی لیے ہوئے تھا۔ اس کی بات پر آن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور نفی میں گردن ہلائی اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ ہان حارث، تم کو بالکل بھی اب مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم میرے لیے ایک غیر اہم شخص ہو، سڑک پر چلنے والا غیر اہم شخص جس کی اوقات یہ ہوتی کہ بنا دیکھے بس گزر جاؤ۔ اور تم اب وہ حنیم کی طرف مڑی۔ اس لمحے سے جس لمحے تم ہان کی جان بڑھی، اس لمحے سے تمہاری میری دوستی کا خاتمہ ہو چکا۔ اب مجھے تم جیسی مفاد پرست لڑکی کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے بات کرنا تو درم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، انڈرسٹینڈ؟ اس کا لہجہ سخت اور آواز پاس تھی۔ میں نے اسے تم کو بخش دیا۔ اب میری تم سے گزارش کہ براہ مہربانی آئندہ یہ دکھاوا مات کرنا جیسے تم مجھے جانتی ہو میں اپنا قیمتی وقت تم جیسے سے دوستی میں برباد نہیں کر سکتی۔ وہ ان دونوں کے شرمسار چہرے دیکھنا نہیں چاہتے، سو دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں واپس جانا چاہیے، وقت سب کا قیمتی۔ یہ کہتے وہ حنیم کے کان کے قریب جھکے اور سرگوشی میں کہا، یہ بارش اور ہان حارث کا ساتھ مبارک ہو۔ ہیو اے فن ود ہان، مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گئی۔ بارش کی تیزی سے برستی بوندوں نے اسے مکمل بھگو دیا تھا۔ وہ بہت کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس لیے اس بلیک کار کو بالکل بھی نہ دیکھ سکی جو اس کے پیچھے ہی بڑھ آئی تھی۔ جیسے ہی وہ یونی سے باہر نکل کر روڈ پر تھی، یہ گاڑی بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے اسے بارش کی بچھاڑ میں بالکل بھی نہیں دیکھا۔ وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ ہڑبونگ میں سیدھی گاڑی سے تقریباً لگ ہی چکی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے نیچے فرش پر آ رہی